اهدنا الصراط المستقيم. یہ تو کوئی زیادہ بات ہے. کوئی مرغی چھوڑ دیتا ہے اس خیال سے کہ مولوی صاحب آئیں گے تو اس کو ذبح کریں گے. کوئی بات مجھے ذبح کر لی ہے, مولوی صاحب آ کے ذبح کر لیں گے تو کوئی بات نہیں. کون بات ہے اس میں کیا حرمت آ گئی ہے؟ شاباش, واہ واہ واہ, بہت اچھا جزاک اللہ بھائی, بہت اچھا. یہ ہمارا ساتھی کہتا ہے کہ حج تو کی نہیں رکھی نا, چھوٹی بات حج تواف سمجھ کر نہیں رکھی. اور مرغی حرام ہے جو حج تواف کے لیے رکھی گئی ہو. ہاں جی, بات یہ ہے کہ لیسا بے جو حکم یہ نیکی نہیں ہے. پھر تم چہرے اپنے طرف کس کی, مشرق کے یا مغرب کے. مشرق کا کون؟ بیت اللہ, بیت اللہ. اور مغرب کو ہوتا بیت المقدس مدینہ منورہ سے. مدینہ منورہ سے مشرق کی طرف بیت اللہ اور مغرب کی طرف وہ بیت یا بیت الحم بنا لے لو. بیت الحم مشرق کی طرف اور مغرب بیت المقدس. یہ نیکی نہیں ہے. نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ خبر ہے, والموفون بھی خبر ہے, بس صابرین بھی ہونا چاہیے. مرفوع, مرفوع کے بجائے کیا منصوب ہے, حالانکہ ہونا چاہیے مرفوع. اس لیے پھر نکالتے ہیں پڑھو گا مرفوعات کی بحث میں. اور متمتی تو ہو پیش کرتا ہے امدہ وغیرہ معذور کر کے یعنی کر. اور میں مدح کرتا ہوں لوگوں کی جو صبر کرنے والے کلام پہ انقطاع کر لیا, اس پہ بھی طرز انقطاع کر لیا. کیوں؟ تاکہ چیز کا اہتمام ہو جائے, اہتمام محتم بنانے کے لیے. ان صفتوں والے لوگ سکتی ہیں اللہ کے دربار میں. اب دیکھو یہ اشکال ہے کہ یا اللہ اس کا ربط کیا ہے. اب سمجھیے بات کو. بات یہ ہے کہ اب مضمون ختم کر رہا ہے قرآن. جس موضوع کو چھیڑا تھا نا وہ مضمون ختم ہو رہا ہے. دیکھا آج مضمون بالکل نیا جا رہا ہے. یا نام کتب علیکم کے ساتھ پھر کتنا وہ مضمون نیا ہے. کیونکہ مضمون آگے نیا شروع ہونے والا تھا کہ تحویل قبلہ کا مسئلہ ایک بہت بڑا اہم مسئلہ تھا, بہت بڑا اہم تھا. کچھ اہمیت کے ساتھ ساتھ ایک اور بات انہوں نے کہہ دی تھی یہودیوں نے. انہوں نے کہا نیکی نیکی تابع کے بیت المقدس کی طرف منہ کیا جائے, ورنہ نیکی نیکی نہیں جب تک بیت المقدس کی طرف منہ کیا نہ جائے. بس کوئی نیکی نیکی نہیں ہے. قرآن نے اس کی تردید بھی کر رہا ہے اس جملے کی, اور یہ بھی چاہتا ہے قرآن تو موضوع اختتام پر اس موضوع کو پھر ادا کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی پوری توجہ ہو جائے. مسئلہ چونکہ بڑا اہم تھا, بہت اہم تھا, اور بڑا اس قابل تھا اس کی طرف پوری توجہ دلائی جائے. نہایت اس قابل تھا. قرآن کہتا ہے پھر کہتا ہوں تمہیں یہودیوں غلط سمجھی ہو, تم نے نیکی سمجھی ہے کہ بیت المقدس منہ کیا جائے تو نیکی ہو رہا نیکی نہیں. کیا تم یہ سمجھ چکے ہو؟ لا صابر نیکی نہیں. نیکی یہ خدا کی بات کو ماننا. بس نیکی یہ ہے جو خدا حکم دے اس کو ماننا ہے. اگر حکم ملتا بیت المقدس کی طرف بہت اچھا, اب حکم مل گیا بیت اللہ روم رہا ہے, ہر بات خدا کی ماننی یہ نیکی ہے. یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق کو رہنا. لیسل بھی رن تو حکم کے مشرق غلاق نے بھی رمن آمن باللہ. نیکی یہ ہے خدا کو ماننا, آخرت کو ماننا, نبیوں کو ماننا, کتابوں کو ماننا, اور یہ اعمال کرنے, نیک کام کرنے, یہ کرنا, جنگ وغیرہ میں صبر کرنا, مصیبت میں صبر کرنا, یہ نیکی ہے. ختم. اب یہاں ایک اور سوال تمہارا آتا رہتا ہے, لیکن البرہ کے بعد من آمن خبر کس طرح بن سکتی ہے؟ کیوں کہ لیکن البرہ اسم تے من تضاد ہے, بر صفت ہے. یہ معنی کس طرح بن سکتا ہے؟ نیکی کیا من, نیکی من تو نہیں. اس لیے کہتے ہیں خبر کے اندر میں مضاف معذوف کر دو, لیکن البرہ بررومن, لیکن البرہ بررومن. بعض کہتے ہیں لیکن ذل بر من آمن, نیکی والا وہ آدمی ہے جو خدا کی بات کو مانتا ہے. ذل بر ختم ہو گیا جی. موضوع جو چلا تھا
قرآن پاک میں اس کو ختم کر دیا گیا ہے. اب پورا موضوع ہو چکا یہاں پر. کیا دو موضوع یاد ہوگا میں نے جب خلاصہ لکھوایا تھا, یاد ہے تمہیں لکھوایا تھا جس دن میں نے کہا تھا 4 مضمون ہیں, اگر یاد ہے جس دن میں نے سورۃ بقرہ کا خلاصہ لکھا رہا تھا اور میں نے کہہ رہا تھا یوں ایمان لے آؤ, جب تفصیل وار پڑھیں گے تو تمہارا یقین بڑھتا جائے گا. یاد ہے میں نے کہہ دیا تھا, میں نے کہا تھا ابتدا سے لے کر تمہید کے بعد دعوی بیان کر کے یا بنی اسرائیل تیسری تک آخر میں آ کر وہاں تک کیا چل گیا مسئلہ ہے توحید. اب بالکل اختصار کر رہا ہوں. اس کے بعد ابتلا ابراہیم ربو بکلمات سے مسئلہ ہے رسالت سے یقول سلام سے مسئلہ رسالت پر 2 شبہات کے جوابات. پھر آگے یا الہام یہاں سے موضوع بدل گیا ہے. توحید بھی ہو گئی, رسالت بھی ہو گئی. یا الہام امور انتظامیہ, امور یاد ہوگا تمہیں میں نے کہا تھا, یہ بھی میں نے کہا تھا کہ امور انتظامیہ کیوں بیان کی جا رہے ہیں. میں ہمیشہ کہہ دیتا ہوں, تمہیں بھی کہہ دیتا ہوں, ہم پڑھا کرتے تھے نا کوکل میں, ہمارے کوکل استاد ناوی بڑے تھے. خیر ناوی اوپرا ناوی خیر ادرپور وغیرہ تو بہت یاد تھا اور شرح بھی, لیکن یہ مطلب متین کے بعد حواشی بھی طبیعت ان کی رہ جائے منطقی نہیں تھے پورے. بڑی یاد توبہ, چائے اتنی پیتے تھے کہ پوری چینل پی جاتے تھے. اب ہم طالب تمہارے میں چائے خور بھی نہیں تھے, ہمیں تو چائے پینا درکنار ملتی بھی نہیں تھی. چائے پیتے تھے تو کبھی کبھی کہا کرتے تھے ذراوت کے ساتھ, بھائی تم تنگ نہ ہونا, میں چائے پی رہا ہوں تم نہیں پی رہے, لیکن میرے وجود کے ساتھ تمہارا ادب بھی شریک ہے. یعنی میرا وجود تو تمہارا عدم ایک ہی بات, اس لیے کہ میرا وجود ہے چائے پینے میں, تو تمہارا عدم بھی شریک ہے. وہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا تھا واللہ سنا تو مشرک ہے, وہ پٹواری کہتے تھے اس کو. وہ کہنے لگا استاد جی خدا کرے ایک دن ہمارا وجود ہو تو آپ قدر شریک ہو جائے. اللہ کرے ایک دن ہمارا وجود ہو جائے پینے میں اور آپ کا عدم شریک ہو جائے ہمارے ساتھ. یا اللہ آپ نے کتبہ رقم کی سیاس امور اسلامیہ, یہ آیات مشکل ہے, دوسرا پارا ہے مشکل. یا اللہ مکتبہ رقم سیاس فی القتلہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى, قصاص لکھا گیا ایمان تم پر قصاص لینا. قتلہ میں جو قتل کی جائے ہر آزاد کو بدلے آزاد کے, ہر غلام کو بدلے غلام کے, ہر عورت کو بدلے عورت کے. فمن اوبی له من اخیہ شیء, فمن من سے مراد کون ہے قاتل, پس وہ قاتل اوبی له من اخیہ شیء, اخی سے مراد مقتول, اخی سے مراد مقتول, جو قاتل معاف کے اس قاتل کے لیے من اخی ہے اس کے اپنے بھائی مقتول سے. یعنی سمجھو جس کو تو نے مارا ہے اتنا انصاف کرتا, کس کو تو قتل کو, تیرا بھائی تو تھا, بھائی تھا تیرا, اور کون تھا, کلمہ گو تھا. جس مقتول کو تو نے مارا ہے اس قاتل کو جس کو معاف کیا گیا اپنے بھائی مقتول سے, شیئن کچھ ذرا بار بھی, فتباؤ مراد کیا قانون یہ ہے کہ ساس میں سے ورثاء میں سے اولیاء میں سے ولیوں میں سے ایک ولی بھی کہہ دے کہ میں قصاص نہیں لیتا, بس قصاص گیا, دیت آ جائے گی. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان قتل ہونے پائے, مسلمان کو ہر طریقے سے بچایا جائے تاکہ قتل نہ ہو. اگر کوئی قاتل اس کو بھائی کی طرف سے کوئی معافی مل گئی, مراد کیا ہے اتنا انصاف کرتا, بے اس قدر تو نے بے احتیاطی کی ہے کہ تیرے ہاتھوں سے تیرا بھائی مارا گیا, پھر بھی اگر تجھے معافی مل گئی ہے, مراد کیا ہے ولیوں نے کسی ایک نے بھی کہہ دیا کہ چلو ہم قصاص نہیں لیتے, بس اب کیا ہوگی دیت. دیت میں پھر وہ مطالبہ کرے گا یہ دے گا, وہ مطالبہ بھی کرے شریعت کے مطابق یہ دے گی کو شریعت کے مطابق. 3 سال میں دیت دینی پڑتی ہے بالاقساط,
وہ بھی ان قسط مطابق مطالبہ کرتے جائیں، یہ اس مطابق ادا بھی فاتباع بالمعروف واداء الیہ بالاحسان، وہ مطالبہ بھی کرے دستور شرعی کے مطابق اور ان کو ادا بھی کرے دستور شرعی کے مطابق۔ ذالک تخویف من ربکم ورحمہ، دیکھیں ایک آدمی کی چھوڑنے سے اللہ نے قصاص اٹھا دیا ہے، قصاص نہیں کیوں ہے؟ صرف اللہ نے کی تخفیف کر دی ہے تاکہ اس امت پر تخفیف رہے اور اس کی رحمت ہے۔ آگے فمن اعتدی بعد ذلک، جو زیادتی کرے گا، جو پھر بھی زیادتی کرے گا عذاب نہ نہیں ہوگا اس کے لیے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ أُولِي الْأَلْبَابِ، اس قصاص میں ایک قسم کی حیاتی ہے، اگر قصاص نہ ہوتا کئی آدمی یوں مارے جاتے، قصاص کی قانون ہونے سے قاتل بھی سمجھے گا کہ میں بھی نہیں بچ سکتا، قاتل قتل نہیں بچ جائے گا، اگر قاتل قتل کر دیتا یوسف کا قتل کا چل پڑتا، کس قدر دنیا میں قتل ہوتے جاتے انسان کے ساتھ شریعت رکھ دیا تاکہ کوئی قتل ہونے قدر دنیا بچ جائے۔ اس کے ساتھ کے اندر بھی ایک حیاتی ہے، یا الباب لعلکم تتقون، یہاں تک ایک موضوع ہے بس، یہ ایک امور اسلامیہ جس ملک میں تم رہتے ہو، یعنی نگاہ کرنے دیکھو دیتا ہوں، ایک توحید والوں اور خدا کے پکارنے والوں اور پیغمبر کو خاتم الانبیاء من کر پکے رہنے والوں، اس دو عقیدوں پر رہنے والوں، لا الہ الا اللہ پر رہنے والوں، محمد رسول اللہ پر دو ہی ہے نا، لگے کہ نہیں لگا خلاصہ؟ اس سارے قولوں تو یہی ہے نا، مسئلہ توحید پر رہ کر شرک سے بچ کر اس پیغمبر کے ساتھ ایمان لا کر بیت اللہ کی طرف کعبے کی طرف کرنے والوں، بیت المقدس سے بچنے والوں، اب تمہیں کہتے ہیں اس ملک کا انتظام ایسا رکھنا کہ ساتھ ضرور لینا تاکہ ملک میں بد نظمی پیدا لگے نہ رہتا، کہ ساتھ ضرور ہو تاکہ کسی قسم کی بد نظمی ملک میں نہ ہونی چاہیے۔ اگر یوں ہونے لگے سوارشوں سے غریب مارے جا رہے ہوں، کوئی پوچھنے والا ہو بڑوں کو، یہاں بڑے کا ایک آدمی کے مقابلے کئی غریبوں کے آدمی مارے جائیں، پھر تو انصاف نہیں رہے گا۔ انصاف تب ہوگا کہ پورا قصاص ہو جب تمہارے یہ انتظام ہوں گے، بد نظری ملک میں نہیں رہے گی۔ امور انتظامیہ کا بیان لاجرمہ قبر سے توحید کے بعد اور رسالت مضمون کے بعد میں کیا امور انتظامیہ ایک، اس میں بحث ہے لمبی، اس میں بحث یہ ہے الحر بالحر کا تقابل، آزاد کو بدلے، آزاد کی معلوم ہوتا ہے کہ آزاد کو بدلے غلام کے قتل نہیں کیا جائے، آزاد کو بدلے الحر بالحر کہا نا، الحر بالعبد تو آزاد کو بدلے آزاد کے قتل کرو، نہ آزاد کو بدلے کس کے؟ غلام کے۔ مراد کیا ہے؟ اگر کسی آزاد نے غلام کو مار ڈالا، معلوم ہوتا ہے آزاد کو قتل میں کرو کی کیا ہونی چاہیے؟ دیت۔ کیا الحر بالحر کہا، الحر بالعبد نہیں کہا؟ اس لیے اگر یہ آیت دیکھی جائے ظاہر تو مذہب حنفی کے خلاف ہے۔ حنفی مذہب والے یہ کہتے ہیں آزاد کو بدلے غلام کی بھی قتل کیا جائے۔ ہاں جی، ایک سوال۔ دوسرا الانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت کے قتل کیا جائے، عورت کے بدلے عورت کے قتل کیا جائے، یہ بھی تقابل معلوم ہوتا ہے کہ حر ہو مذکر، مذکر کو بدلے عورت کے قتل ہو کیا جائے، عورت کے بدلے عورت نے کہا کہ مذکر تو اعلیٰ ہے، اعلیٰ کے مقابلے کھٹیا کے قتل ہو، یہ ہے یہ ایسا لفظ ہے، یہ حجوی شادی دونوں کے خلاف ہے۔ الانثى بالانثى، یہ ہے اشکال کا مقام، یہ ایک مقام ہے جس مقام پر سارے شادیوں کے لیے الانثى بھی بنتا، حنفیوں کے لیے بھی نہیں بنتا، اور پہلا جملہ جو ہے حر بالحر وہ حنفیوں کے لیے نہیں بنتا، الحر بالحر بالعبد نہیں ہے، یہ ہے ایک اشکال۔ اس لیے مفسرین نے یہاں جوابات دیے ہیں، لکھا سب نے جواب سمجھ لو میرے خیال میں، پھر اس کو ختم کر دوں۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت والی آیت جو ہے وہ آیت ہے جو منسوخ لکھے شاہ عبداللہ صاحب کی، میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ چند آیات میں جن کو شاہ عبداللہ صاحب نے منسوخ ہو لکھا ہے،
وہ بھی آیت آ رہی ہے انشاءاللہ اس کو کل چھیڑیں گے. اچھا وقت تو جی تو چاہتا ہے میرا کہ آگے چلتا جائے. ویسے بھائی یہ آپ لوگوں کا یہ فرد آپ خوب سوچیے اس کو. وقت ظاہر کیجیے قرآن پاک جن طالب علم کو میں نے دیا ہم مجھے طالب علم ساتھی نے مجھے صبح یہ کہا ہے ان کو قرآن پاک صبح دینے چاہیے. جن جن لوگوں سے آپ قرآن پاک میں لے کر دے چکا آپ کو ان کو صبح کی نماز کے بعد یا سبق کے وقت آپ ان کو دے دیا کریں. ایک تو خود وہ دیکھ لیا کریں دوسرا وہ سامنے وہ رکھیں تاکہ ان کو کمی جاتی معلوم ہو. پولیس سے کیا آخر میں یہ معلوم نہیں صحت کے اگر کوئی اور بھی ضرورت ہو قرآن پاک کو تو قرآن پاک ہے ابھی یعنی یہاں تو مجھے میں نے کہہ دیا تھا آپ کو بتا دے مجھے تو نہیں ہو مجھے تو پتہ لگ گیا قرآن جی ہے بات ترجمہ بارش ہوئی ہے وہ میں دلا سکتا ہوں آپ. اچھا تو ویسے اگر آپ کو قرآن ویسے کاپی جو ہے وہ میری اپنی جو کاپی ہے خلاصوں کی وہ میری کاپی سب وہی لکھتے ہیں تاکہ وہ میں کو ساتھی سے میں نے وعدہ کیا اس کو میں دے دوں گا. کاپی میری بات یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھنا جو قرآن پاک ہو چکا اس کو نہ لکھو آگے لکھنے کی کوشش کرو آگے تاکہ لکھا ہوا چیز سب آپ سوچیں. اگر کہیں پچھلا لکھتے رہے تو آگے رہ جائے گا پچھلے کو پھر بعد میں لکھنا نہ کہیں کسی وقت وہ تو کوئی بات نہیں رہ ہی گیا اس کو بعد میں لکھ لینا آگے چلتے جاؤ تاکہ صحیح بات ہوتی جائے. یہ سوال ہے تو کہ یہ دو لفظ بنتے نہیں ہیں تو اس لیے بعض لوگوں نے جواب دیا ہے کہ یہ آیت ہے منسوخ. یہ جواب تو ہے ہمیں مراد سے پسند نہیں ہے. منسوخ ہے بات چھوڑو اس کو یہ تو آسان جواب ہے چند جو بات میں چند منسوخ. شاہ عبداللہ صاحب نے جواب دیا کہ قرآن پاک کا مقصد صرف مساوات بیان کرنی ہے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ عذاب کو بدلے غلام کے قتل نہ کرو بلکہ قرآن کا صرف یہ مقصد ہے کہ مساوات نوع انسان میں اچھا قرآن پاک کا مقصد یہ ہے کہ جو اس کا مساوات ہے یعنی ایک عذاب میں اصل مراد مساوات کیا ہے. جاہلیت میں اولا خاندان کا آدمی کٹیا کو مار دیتا تھا کٹیا کو تو کہتے چھوڑو جی پیسے سے دے کر راضی ہو جائیں گے کر دو غریب لوگوں میں راضی کر دو کٹیا آدمی تو قرآن کا ہر عذاب کو بدلے ہر عذاب کے وہ کسی قوم سے تعلق رکھنے والا ہے ہر عورت کو بدلے ہر عورت کے وہ ایک عورت اعلیٰ خاندان کی ہے دوسری عورت اس کے گھٹیا خاندان کی. یہ مراد یہ قرآن کا مقصد ہی نہیں ادھر نہیں جا رہا کہ عذاب کو بدلے غلام کے قتل کرو یا غلام کے مقابلے پر بحث ہی نہیں کر رہا. قرآن صرف یہ بیان کر رہا عذابوں میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے عورتوں میں کوئی فرق نہیں سمجھے. یہ مساوات بیان کر رہا ہے. یہ قرآن کو جو جاہلیت میں مساوات اٹھائی جا رہی تھی اسلام اس مساوات کو لا رہا ہے. ہر آزادوں کو برابر درجہ دو ہر عورتوں کو برابر درجہ دو. یہ مقصد قرآن کی آزاد بدلے آزاد کی کرو آزاد کو بدلے غلام کی قتل ہو نہیں سمجھے قتل نہ کرو یہ قرآن کا مقصد ہی نہیں. یہ ہے شاہ اللہ صاحب کا جواب. ایک جواب بہترین جواب ہے. دوسرا جواب صحیح مدارک کا ہے. صحیح مدارک کا ہے. صحیح مدارک بھی یہ لکھا ہے کہ یہ جو تم کہتے ہیں حر و بل ہو کہ بدلے حر کے بدلے آزاد قتل کرو بدلے غلام کے نہ کرو یہ ہے مفہوم مخالف. یہ ہے مفہوم مخالف. الحر بالحر الحر لا بالعبد یہ مفہوم مخالف ہے نا. یعنی عذاب کو بدلے عذاب کی کرو عذاب کو بدلے غلام کی قتل نہ کرو یہ مفہوم مخالف ہے. مفہوم مخالف کا اعتبار ہمارے ہاں نہیں پڑھ چکے ہوئے حسانی وغیرہ نے. لیکن ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے یہاں سوال ہے وہ یہ سوال یہ ہے اشکال یہ پڑتا ہے کہ چلو مان لیا مفہوم مخالف کے اعتبار نہیں کہ قرآن تو کہہ رہا ہے وہ بھی خود کہہ رہا ہے آزاد کے بدلے آزاد کی کہہ رہا ہے. اب وہ نام نہیں لے رہا تمہارا ہوتا ہے کوئی ہے نا بات قرآن نے کیوں بالحر کہا ہے اس کی وجہ بھی تو ہے
اس میں ایک انور شاہ سے مرحوم کی رائے دینے لگا ہوں، جو حسامی وغیرہ تحقیق میں کس نے لکھی، بہت اچھی بات کہتے تھے شاہ صاحب، فرمایا کرتے مفہوم مخالف کا اعتبار ہے بھی اور نہیں، یہ نزاع احناف اور شوافی میں نزاع لفظی ہے، استنباط احکام شرعیہ کے لیے مفہوم مخالف حجت نہیں، اور نقاب کے بیان میں، نقاب اور بلاغت کے بیان میں اس کے لیے مفہوم مخالف کا اعتبار ہے، یعنی جہاں مفہوم مخالف اس کو کوئی نقطہ بیان کرو کیا ہو، لیکن حکم شرعی بنا لو، شرعی تو حکم بنانے کا ہمیں حق نہیں ہے، یہ شریعت کا حق ہے، نہیں سمجھے؟ آزاد کو بدلے غلام کی قتل کرنا چاہیے یا نہیں، یہ ہمارا حق نہیں ہے، جب تک شریعت اس میں کوئی حکم نہ دے ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا اپنی طرف سے احکام بنا لے استعمال کر کے۔ یہ ضرور کہو قرآن الحر بالحر کیوں کہا، کیوں کہ مجھے وہی ہوگی شاہ اللہ کی بات، کیونکہ پہلی جاہلیت میں امتیاز ہو رہا تھا، بے انتہا بد نظری تھی، غریب اور امیر کی انتظام ہو رہی تھی، قرآن اس بد نظری کو اٹھا رہا، ٹھیک ہے، اسی لیے انسا کا بھی اشکال حل ہو گیا۔ تیسری چیز ایک اور بھی ہے، بہتر جواب ایک اور بھی ہے کہ قصاص دو ہے، ایک کا قصاص بالنفس، ایک کا قصاص بالاطراف، پڑھ کے داخلے میں قصاص بالنفس جان کے بدلے جان، قصاص بالاطراف کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، علیکم القصاص، اس میں دونوں آ گئے، قصاص بالنفس بھی قصاص بالاطراف بھی، پھر قتلہ پہلا فرض ہے نفس والا، جان کے بدلے جان، الحر بالحر میں جدا رد بنا دو قصاص بالاطراف، یعنی ایک آزاد کا اندام دوسرے آزاد کے اندام کے بدلے میں، اب اشکال دور ہو جائے گا۔ قصاص بالاطراف میں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ تب قصاص بالاطراف لو، آگے حر ہو اگر عبد ہو پھر قصاص بالاطراف نہ لو، بس اس کی دیت ادا ہونی چاہیے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں ایک آزاد کے اطراف کو، آزاد کو، ناک کان منہ وغیرہ کو، ناک کو تب قطع کرو کہ جب اس کے مقابلے میں آزاد ہو، اگر عبد ہو تو قطع نہ کرو کہ دیت ہے، پھر اشکال کوئی۔ یہ تیسرا جواب عناصب تسلیم ہے۔ بہرحال ایک جواب شاہ عبداللہ کا، ایک جواب شاہ صاحب مدارک کا، تیسرا جواب ایک اور ہے کہ اگر قطرہ کے دو فرض بنا لو قصاص کے، قصاص بالنفس اور قصاص بالاطراف، یہاں تک ختم جی۔ حاصل کیا نکلا؟ اس لا الہ الا اللہ کے مسئلے پر اور رسالت پیغمبر کے آخری پیغمبر کے ماننے کے بعد ملک میں نظام تب ٹھیک رہے گا کہ آپ اس میں قصاص کو جاری کرو۔ اشکال سمجھ گئے؟ ربط لگ گیا، ساری توحید رسالت کے بعد سارا موضوع کا ربط ہو نہیں، ملک کا نظام ٹھیک کرو، نظام تب ٹھیک ہوگا قصاص ہو۔ تم ہی سوچو جہاں امیر اپنی رشوت دے کر کام کروا رہے ہو، چھوٹوں پر ظلم ہو رہا ہو، کبھی نظام ٹھیک رہ سکتا ہے؟ کوئی مساوات اور کسی قسم کی تحریک نہ ہو، ملک میں نظام ٹھیک ہوگا۔ دوسرا نظامی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، بس یہ ختم۔ یہ جو ہے نا حضرت علی کے درمیان، حضرت معاویہ کے درمیان قرآن پاک کا جاری کرنا، دیکھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدل بعد ما سمعوا فإنه إثم الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ومن خاف من موص جنفا وإثما وأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ جی میں نے اس دن کہہ دیا تھا کہ اب یہاں کتب علیکم القصاص سے امور انتظامیہ بیان ہو رہے ہیں۔ جو ساتھی بالکل نئے آئے ہیں ان کے اس کے بعد میں بیان کر دوں گا۔ سر دست آپ اتنا سمجھ لیں کہ سورۃ بقرہ کے
ان پہلی آیات سے یا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى سے اب دوسرا جو ہے کہ قرآن پاک کا تیسرا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ یہاں تک جن ساتھ پڑھا وہ سمجھ چکے ہیں کہ دو مضمون پر قرآن پاک نے بحث کی ہے، ایک توحید پر تردید شرک میں اور دوسرا مضمون رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت۔ اس پر کچھ شبہات تھے مخالفین کے جن کو کچھ شکوک تھے، قرآن پاک نے اس شکوک کو ظاہر کیا ہے اور ان کے جوابات دیے، شبہات کو دور کیا ہے۔ اس کے بعد یا الذین آمنوا سے اب یہاں سے مضمون دو اور جا رہے ہیں، یعنی توحید کے بعد اور رسالت کے بعد اب مضمون دو اور چلیں گے، ایک جہاد اور ایک انفاق۔ جہاد اور انفاق یعنی اس مسئلہ توحید کے لیے اور شرک کے مٹانے کے لیے، یعنی اس دو جو پیچھے پڑ چکے مضمون سن چکے آپ، مسئلہ توحید کو پھیلانے کے لیے اور مشرکین کی شرک کو مٹانے کے لیے جنگ بھی آئے گی، مشرکین سے مقابلہ بھی کرنا پڑے گا۔ اب یہاں سے جہاد کا مضمون چلے گا، جہاں جہاد ہوگا وہاں اس کے ساتھ ساتھ انفاق کا مضمون بھی آئے گا، لیکن جہاد اور انفاق یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ آپس میں مسلمان منظم ہو کر رہے، یعنی مسلمانوں میں کسی قسم کا آپس میں اختلاف تفرقہ نہ ہو۔ اگر جس قوم میں آپس میں اتحاد نہیں، آپس میں جو قوم منظم نہیں، وہ دوسروں کے ساتھ جنگ کیا کرے گی؟ جن کی آپس میں خانہ جنگی ہو، لڑ رہے ہو، مقابلے کر رہے ہو، تو دوسروں کے ساتھ مقابلہ کیا کریں گے؟ قرآن پاک یہ بھی طریقہ ہے، ایسے امور بیان کرتا ہے جس میں ملک کا نظم و نسق ٹھیک رہے، یعنی ملک کے رہنے والوں کا آپس میں انتظام ٹھیک رہے۔ اب چنانچہ تین صورتیں ہوں گی دیکھ رہے ہیں، ایک ہوں گے امور انتظامیہ، کام ملک کا نظم و نسق ٹھیک رہے اور مسلمان قوم آپس میں متحد اور منظم ہو کر رہے۔ ایک جب منظم ہو جائیں گے اور ان میں آپس میں اتفاق ہو جائے گا، کسی قسم کے ایک دوسرے کے خلاف جذبات نہیں ہوں گے، تو پھر اس کے بعد یقینی بات ہے کہ وہ منظم قوم مل کر مخالفین کا مقابلہ کر سکیں گے۔ پہلے قرآن پاک اب تین صورتیں آئیں گی، کچھ امور آئیں گے انتظامیہ، یعنی قوم کو منظم کرنے کے لیے۔ ایک جب منظم ہونے کے ساتھ ہو جائے گا اعلان جہاد، جہاں اعلان جہاد آتا جائے گا وہاں ساتھ ساتھ اعلان انفاق، یعنی جہاد بھی نہیں ہو سکتا جب تک سرمایہ دار لوگ جن کے پاس کچھ مال اللہ نے دے رکھا ہے، خدا تعالیٰ نے تو مال دیا، وہ مال اللہ کی راہ میں اللہ کی دین کے لیے خرچ کرے اور مشرکین کے خلاف وہ مال خرچ کرے، تب جا کر کام چلے گا۔ گویا کہ جہاد کے مضمون کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون بھی آئے گا۔ کتنے ہو گئے سکتی، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں پہلے ساتھیوں کو بیان کر چکا ہوں، لیکن آپ بعض لوگ گئے ہیں ان کو میں کہہ رہا ہوں، پھر دیکھ لیجیے۔ اچھا، یعنی توحید کے بعد اور رسالت کے بعد جو مضمون جو حصہ آپ رہ چکا ہے اس کو آپ پروانے کے لیے وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کر دوں گا۔ فی الحال اتنا ہی سمجھ لیجیے، جو ساتھی پڑھ چکے ہیں ان کو معلوم ہو چکا ہے، آپ اتنا سمجھ لیجیے کہ سردست یہاں تک دو مضمون آئے ہیں، ایک توحید کا مضمون شرک کے خلاف اور دوسرا رسالت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اب یہاں سے چل رہا ہے مضمون، اصل مضمون ہوگا جہاد کا اور انفاق کا، لیکن جہاد ہو تب سکتا ہے اس قوم سے کہ جس قوم میں آپس میں اتحاد، جس قوم کے اندر آپس میں خرفشار ہو، آپس میں سخت طریقے سے انتشار پھیلا ہوا ہو، وہ قوم دوسرے سے کبھی نہیں لڑ سکتی۔ آپ ہم بیٹھے ہوئے یہاں، ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں تو دوسروں کے تیسرے کے ساتھ کیا لڑیں گے ہم، جب اپنے ہماری لڑائی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے قرآن پاک جہاد کے لیے حکم دے گا کہ جہاد تب کر سکو گے کہ تو پھر آپس میں منظم ہو کر رہو، تو منظم تب ہو سکتے ہو کہ یہ امور انتظامیہ پر رہو۔ اگر ان امور انتظامیہ میں ذرا بھی خرابی واقع ہوگی ملک میں، تبھی ملک میں اتفاق نہیں پیدا ہو سکتا۔ آپ سوچیے، زید نے عمر کو مار ڈالا ہے، اگر زید سے قصاص میں لیا جائے تو یقیناً بات دل کے اندر بہت عداوت پیدا ہو جائے گی۔ بہرحال اب امور انتظامیہ بیان ہو رہے ہیں۔ اچھا، امور انتظامیہ یہاں بیان ہوتے جائیں گے
وہاں آگے مسئلہ آ جائے گا جہاد کا اور انفاق کا. لیکن امور انتظامیہ کے ساتھ ساتھ 3 امور اور آئیں گے. امور انتظامیہ پر بھی امر و درآمد یہ تب ہو سکتا ہے کہ طبیعتوں کی اصلاح ہو. تباہی جو اللہ نے پیدا کی ہے یہ طبیعتیں خود امور انتظامیہ کو چاہ رہی ہے. آخر مثلا میں ایک بات کہتا ہوں, آج ہمارے ملک کی حالت اتنی بدترین ہو چکی ہے, اگر کوئی یہ چاہے نا کہ ان لوگوں میں یہ صحیح اسلامی امور جو ہے اس کے مطابق یہ لوگ چل رہے یہ نہیں ہے. اکثریت ان لوگوں کی بے دینوں کی ہے اور بے دینی میں رات میں لگے ہوئے ہیں. جب جن کی طبیعتوں میں حالات اتنے گندے ہو چکے ہیں وہ لوگ دین کو چاہیں گے کیا؟ دین کے چاہنے کے لیے اور صحیح نظام کو نافذ کرنے کے لیے اور صحیح دین کے کاموں کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے بھی اصلاح چاہیے. جب تک طبیعت کی اصلاح نہیں ہوگی تبھی کبھی کام نہیں کر سکتا. قرآن پاک میں یہ بھی طریقہ ہے امور انتظامیہ پر عمل درآمد کروانے کے لیے. عمل درآمد تب ہوگا کہ تمہاری طبیعتیں خود اس کے لیے چاہنے والی ہوں. طبیعتوں کی اصلاح قرآن کرتا ہو. طبیعتوں کی اصلاح 3 امور کی کیا کرتا ہے. 3, ایک نماز, ایک روزہ اور ایک حج. آپ یقیناً سمجھیے کہ جس شخص کے اندر نماز کی عادت چلی جائے گی وہ یقین سمجھے کہ مجھ سے دین جا رہا ہے. اصل میں اگر نماز کی پوری عادت رہی تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ اس کو دین کی طرف توجہ رہتی ہے. ایک نماز کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا روزہ ہے جو کئی قسم کی برائیوں سے خدا اس کو بچا لیتا ہے روزے کے ذریعے سے. تیسرا حج ہے جہاں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں. بہرحال بندے کی دعائیں اللہ کے سامنے ہوتی ہیں. یہ 3 امر جو ہوں گے, نماز بھی اور روزہ بھی اور حج بھی, ان کو کہا جائے گا امور مصلحہ. امر مصلح سمجھ گئے, یعنی وہ امور ہے جو طبیعتوں کی اصلاح کرنے والے ہیں. آخر میں یعنی طبیعتوں کو دین کے مطابق چلنے کے لیے طبیعتوں کو ٹھیک کرنے والے ہیں. آخر میں اب وہ 3 چیزیں ہو گئی. امور انتظامیہ ایک, بلکہ یوں کہو پہلے مسئلہ جہاد اور انفاق. جہاد نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں منظم ہو متحد رہو, اور منظم اور متحد نہیں ہو سکتے جب تک طبیعتوں کی اصلاح رہو. بس یہ بن گیا. سن گئے چھوٹا خلاصہ یہ بن گیا. ایک چھوٹا سا خلاصہ بن گیا ہے جہاد اور انفاق. جہاد اور انفاق ہو نہیں سکتا جب تک کہ ملک کی رہنے والے آپس میں منظم متحد رہو, اور آپس میں منظم متحد ہو نہیں سکتے جب تک طبیعتوں کی اصلاح. اب سمجھے میری بات کو. اب ساری اول یہاں سے لے کر سورۃ بقرہ کے آخر تک یہ ربط لگ گیا. سمجھ گئے؟ جن لوگوں نے آگے سن لیے تو وہ تو سن چکے تھے, آپ جو ساتھی نئے آئے ہیں یہ چھوٹا سا خلاصہ ہے. آخر میں یہ سارے خلاصہ ہے. اب 3 امور آتے جائیں گے. میں کہتا جاؤں گا یہ امور انتظامیہ ہے, پھر کہتا جاؤں گا یہ امر مصلح ہے, کہتا جاؤں گا یہ مسئلہ جہاد ہے. ربط آسان لگ گیا. جہاں سے بھی وہ ہے کہ توحید کے بعد, تردید شرک کے بعد اور حضور کی رسالت بیان کرنے کے بعد اب آ گیا 2 مسئلے, یعنی جہاد اور نفاق. لیکن جہاد نفاق تب ہو سکتا ہے کہ وہ قوم آپس میں منظم ہو, اور منظم نہیں ہو سکتی جب تک طبیعتوں کی اصلاح نہ ہو. لیکن گوئے کہ 3 قسم کی آیات آئیں گی. آخر میں یہ جو رانٹکا ہوگا سمجھو اس سے ربط لگ رہا ہے. اب یہ سورۃ بقرہ کے آخر تک میں نے ربط دے دیا ہے. یہ آسان ربط ہے, اس کے بعد کوئی ربط کی ضرورت نہیں رہے گی. سمجھ گئے؟ اب پھر میں کیا سمجھیے. اب اس قسم میں کہتے جاؤں گا یہ امور انتظامیہ ہے. بس کہیں میں کہتے جاؤں گا امر مصلح ہے, کہیں میں کہتے جاؤں گا حکم جہاد ہے. اتنے ہی کہہ دونوں ہی سمجھو ربط لگ گیا. یہ اتنے ہی کہنا خود بہت ربط ہو جائے گا. اور میں کہہ چکوں پہلے سارے حصے کے ساتھ جو ابتداء میں تم نے پڑھا یا اللہ اعبدوا ربکم, وہاں سے لے کر یہاں تک جو سنتے آئے ہیں, اور جن لوگوں نے سنا وہ آپ ان کا میں بیان کر دوں گا, اس کے ساتھ خود ہوئی ربط کر پیچھے سارا موضوع ایک چلا آیا ہے. خدا کی توحید پر بڑا زور تھا اور شرک کی پوری تردید کی گئی تھی, اور دونوں پہلوؤں سے شرک یعنی شرک اعتقادی بھی اور شرک فعلی. سمجھ گئے؟ اب اس کے بعد تمہارے کیا مسئلہ جہاد. پوری صاحب نیند آ رہی ہے آپ کو؟ جاگی کوئی بات نہیں. شیطان ہے بڑا بےایمان. شیطان چاہتا ہے کہ صرف نام کا نوبت رہے.
کوئی بات نہیں. یہ آسان طریقہ تو یہ جس کو نیند آ جائے وہ اپنے آ کر باہر پانی ڈالے اپنے آنکھوں پر, ہائی خیال بس ٹھیک ہو جائے, کوئی بات نہیں. لیکن نفس کو بالکل چست رکھو, تم تو جوان آدمی ہو. اچھا جی, تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ کے آگے. تو ہاں جی, بہرحال توحید کے بعد اور مسئلہ رسالت کے بعد سمجھ گیا میری بات کو. اب میں ایسے ہوئے ہو جائے آگے کہتا جاؤں گا. ایک جہاد, جہاد کے ساتھ نفاق. جہاد نفاق تب ہوگا کہ اس میں منظم, اس کے لیے امور نظامیہ, امور نظامیہ پر چلنا جو ہوگا اور اس کے مطابق عمل کرنا توفیق تب ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان طبیعتوں کی کیا کرے اصلاح. تو امور مصلحہ آپ دیکھتے جائیں گے. امور نظامیہ میں سے ایک پڑھ چکے ہو, ایک چیز سن چکے ہیں آپ کہ ملک تمہارے میں, مسلمانوں کے ملک میں جہاں توحید رسالت کو چاہنے والے ہیں وہاں کے ساتھ لازمی ہونا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ہمارے حالت کے دیکھ لیجیے نا, آج ایک آدمی بدماش ڈھونڈے کسی شریف انسان کو مار دے تو شروع آ رہا ہے. جہاں یہ حالت ہو وہاں کوئی شریعت چل سکتی ہے؟ بڑے خود ہی سوچی ہے. جہاں ملک کا یہی نظم و نسق ہو کہ گنڈے مروا رہے ہیں کسی غریبوں کو, شریف انسانوں کا تنگ کر رہے ہیں اور پوچھنے والا کو بھی کیا ہو. اس لیے قرآن پاک کے ساتھ دوسرا کتب علیکم احدکم الموت ان طرح کا پہلے اس کی آیت کے سادہ میں دیکھ لیجیے, پھر بتاؤں گا اس آیت کے لوگوں نے منسوخ کہا ہے. کتب علیکم لکھا گیا تم پر, جب حاضر ہو جائے تم میں سے ایک آدمی کو موت, اگر وہ چھوڑ کر گیا ہے مال, یعنی مرنے والا آدمی اگر مال چھوڑ کر گیا ہے تو تم پر یہ بات اللہ نے لکھ دی ہے کیا, الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف, وصیت کرے ماں باپ کے لیے, وصیت کرے اقربا کے لیے بالمعروف دستور شریع کے مطابق. ماں باپ کے لیے بھی وصیت کرے اور رشتے داروں کے لیے بھی وصیت کرے بالمعروف دستور شریع کے مطابق. مراد کیا ہے؟ ان کی حق میں وصیت کرے. عام لوگ جس کو سمجھے ومن بدلہ بعد ما سمعوا, من بدل من سے مراد وہ شخص ہے جو وصیت کے وقت اس شخص کی وصیت کو سن رہا تھا. مثلا زید مر رہا ہے, زید وصیت کر رہا ہے اور زید کی وصیت کرتے وقت آپ لوگوں میں سے کوئی آدمی وہاں بیٹھا ہوا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ یہ وصیت جو کر رہا ہے غلطی کر رہا ہے, اس وصیت میں شریعت مطابق نہیں کر رہا تو اس سے غلطی ہو رہی ہے. ومن بدلہ, اور جو شخص پاس تھا اس نے تبدیلی کی, بات اس نے اسے سن لیا ہے, سننے کے بعد اس کے اندر تبدیلی کرنی چاہیے. فإنما یہ کیا ہونا تبدیلی کی, میں غلطی کھا گیا بھائی, مجھے غلطی ہے, وہ غلطی کھا گیا. اصل بات یہ کہ ایک شخص نے وصیت ٹھیک کی ہے, وصیت کرنے کے بعد دوسرے لوگوں نے اس پر تبدیلی کی. سمجھ گئے, زید بھی وصیت کی کہ میرے باپ اتنا دے دینا, میرے رشتے داروں کو اتنا دے دینا. اس کے بعد عمر نے اس کے مطابق وصیت پر عمل نہ کیا, اس کے اندر تبدیلی کرنی شروع. ہمیں آیت نہیں آیا, وہ آگے آ رہی تھی آیت, اس آیت کو میں پہلے بیان کرنا شروع کر دی. پھر سمجھیے, ومن بدلہ بعد ما سمعوا, ایک آدمی نے وصیت کی, وصیت کر رہا تھا, وہ بھی وصیت چاہیے تھا اسی مطابق اس پر عمل درآمد ہو جاتا, لیکن اس نے وصیت کر دیا ہے. پچھلے لوگوں میں سے کسی شخص اس کی وصیت میں تبدیلی خدا کرتا, اب اس کا گناہ اس وصیت کرنے والے پر نہیں, اس نے خوب کہا کیا, بہت اچھا کر دیا, اس نے شریعت کا وصیت تو کر دی تھی, اب گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس کی وصیت کو تبدیل کرنے والے. مثلا اس نے کہا ہے کہ میری ماں کو اتنا حصہ دینا, میرے باپ کو اتنا حصہ دینا, میرے فلانے کو کتنا حصہ دینا. پچھلے لوگوں نے دیکھا کہ چھوڑ جی ماں کو حقیقی ہے, اس کو تھوڑا سا یوں دے دو, نہیں دیتے خیال میں. اب قرآن کہتا ہے یہ تبدیلی کرنے والے جو ہے گناہ ان پر ہوگا, وصیت کرنے والے پر کوئی جرم ہو. ومن بدلہ, جو شخص پچھلوں نے تبدیلی کی اس کے اندر, بات اس سے سن چکے تھے صحیح بات, فإنما اسم الذی یبدلون, اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو تبدیلی کرنے والے ہیں. ان اللہ سميع, خدا خود سن رہا ہے ساری باتوں کو, خدا تمہارے حالات کو خود دیکھ رہا, جان رہا ہے. ہاں اب ہے, اگر ہو سکتا ہے کہ وصیت کرنے والا ہی غلطی کر رہا ہو, وصیت کرنے والا ہی
پہلی بات ہوتی وصیت کرنے والے نے ٹھیک وصیت کی لیکن پچھلوں نے اس کی وصیت میں تبدیلی کر دی. اب اور بات آ گئی. اب یہ ہے وصیت کرنے والا ہی غلطی کر رہا اور کرتے ہیں غلطی یا کرتے ہیں ختم یا کرتے ہیں آمدن. ختم اس کو معلوم نہیں اپنے خیال میں ٹھیک کر رہے لیکن ہو گئی اس سے غلطی یا آمدن غلطی کرتے. آج کل کرتے ہیں کہ نہیں بیٹیوں کے سبھی دیتے ایسا کر دیتے ہیں بے ایمانی کے تاکہ بیٹیوں کو کچھ نہیں ہوئے سب بیٹوں کو ہے کر یا جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو نہیں چل دینا چاہتے. قرآن اس میں کہتے ہیں ومن خافا کوئی شخص ایک اور ہے وہ ڈر رہا ہے منہ سے وصیت کرنے والے سے جنبن اور اسمن. جنبن زیادتی لیکن زیادتی خطا کے ساتھ اور اسمن زیادتی جان بوجھ کر عمل یا خطا کے ساتھ کر رہا ہے یا اس کو علم نہیں یا علم ہے لیکن بے ایمانی کر رہا ہے. اب اس سے کیا کہ فاصلہ اسے جھٹ اصلاح کرنا. بھائی بات صاحب جو تو کر رہا ہے یہ بے ایمانی کر رہا ہے یہ تجھ سے یاد عمدن کا تو بے ایمانی کر رہا ہے. اگر خطا سے کرتا تو غلطی کر رہا ہے. اصل حالات یہ ہے ان کا یہ حصہ ہے اس کا یہ حصہ ہے یہ ہے مرتے وقت اپنی جان کو کیوں دولت میں ڈالنا چاہتا ہے کیوں اپنے آپ کو آگ میں ڈالنا چاہتا ہے. اصلاح کر دی کہتے اس اصلاح کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں اگر کس کے لیے اچھا کام کیا ہے. ان اللہ غفور رحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اس نے پھر بھی کہ اس کی بات مان لی اس شخص اس کی بات مان لی اور مان کر ٹھیک کر دیا تو اس کا بھی خدا گناہ معاف کر دے گا. سمجھ گئے. یہ ایک آیت کا سادہ معنی ہے. بس سادگی کے ساتھ میں نے معنی کیا ہے. حاصل یہ نکلا کہ لوگوں نے یہ سمجھے کہ آیت کہ کوئی مر رہا ہے مرتے وقت اپنی طرف سے وصیت کر کے جائے. اگر مال چھوڑ کر جا رہا ہے تو وصیت ماں باپ کے لیے رشتے داروں کے لیے. اور مفسرین یہی معنی کرتے ہیں سیوطی نے بھی یہی معنی کیا ہے اور کرنے کے بعد اس کو منسوخ کہا ہے. سمجھا میری بات. میں نے یاد ہوگا پیچھے آپ کو کہا تھا مامن سخ من آیات میں کہ امام سیوطی نے کئی آیات کو منسوخ مانا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب نے ان آیات کا جواب دیا ہے اور شاہ ولی صاحب کہتے ہیں 4 آیتیں جو قرآن پاک منسوخ ہے ان میں سے ایک یہ آیت ہے جس کا شاہ ولی صاحب نے منسوخ ہو کہہ رہے ہیں. حدیث ہے مشہور بالکل لا وصیت لوارث لا وصیت لوارث. ماں باپ تو وارث ہے. وارث کے لیے وصیت کیا ہے نہیں سمجھے. وارث کو تو وراثت کا حق ملے گا جو شریعت نے اس کے لیے حق مقرر کر دیا ہے. وارث کے لیے شریعت کو حق مقرر کر دیا تو خود اس کو سے ملے گا. اس کے بعد وصیت ہے ہی کوئی لا وصیت لوارث سمجھ آیا کہ نہیں. اور ماں باپ کے لیے آگے رشتے داروں کے لیے آگے آ رہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین آگے سورت میں سامنے آ رہا ہے. تو معلوم ہوتا ہے ان حصوں کے اعتبار سے آگے آ رہے ہیں وہی حصے ان کو ملیں گے اور ان کی کوئی وصیت ہو. سمجھ گیا سوال یہ ہے کہ جنہوں نے کہا یہ آیت کیا ہے منسوخ. اب اس کے جوابات سمجھ گئے میری بات. بعض لوگوں نے جواب دیا ہے کتب علیکم اذا احدکم الموت ان ترک خیرا. یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے ماں باپ اس زمانے میں مشرک رہ گئے تھے خود یہ مومن ہو گئے تھے. مشرک ماں باپ کے لیے اور مشرک رشتے داروں کے لیے بس وراثت تو ہو نہیں سکتی. وراثت کا حصہ تو مل نہیں سکتا. نہیں سمجھے. اختلاف دین کے ساتھ ہٹ جاتے وراثت. سمجھ گئے. ماں باپ ہے مشرک مثلا مسلمان ہجرت کر کے چلے آئے مدینہ منورہ میں اور ماں باپ ان کے رشتے دار رہ گئے کہاں مکہ مکرمہ میں مشرک رہ گئے. اب ان کے لیے وراثت تو ہے نہیں کیوں کافر ہے وہ. البتہ جب کافر ہے کہ وراثت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے وصیت کرے تو کر سکتے ہیں. خیال میں آیا. یہ ایک جواب ہے. خیال میں آیا کہ یہ ہے. دوسرا جواب صاحب مدارک نے یہ جواب لکھے ہیں. یہ میں جو کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے یہ جواب ان لوگوں نے لکھا کہ یہ جواب سمجھ گئے. لیکن کتبہ پر اعتراض آتا ہے کہ کتبہ نہیں بنتا. کیوں؟ اگر ماں باپ کافر ہے مشرک ہے ان کی وصیت کرنے کی ضروری تو نہیں. کسی کی مرضی چاہے کرے یا پھر کتبہ نہیں بنتا. خیال میں آ گیا ہے. اس کا جواب دیا ان لوگوں نے کہ کتبہ کا لفظ دونوں پر استعمال ہوتا ہے. فرض کے لیے بھی ہوتا ہے اور مستحب کے لیے بھی. اگرچہ چلو فرض نہ صحیح اچھا ہے کہ دنیا کے اندر صلہ رحمی ہو جائے گی پھر بھی اتنا رحم تو ہے.
ممکن ہے تمہاری ان رحم کی وجہ سے وہ تمہاری طرف آ جائے اور ایمان قبول کرنے سمجھ گئے. انہوں نے کہا کتبہ دونوں کے لیے آتا ہے, فرض کے مقام پر بھی استعمال ہوتا ہے اور استحباب کے مقام پر بھی کے لیے. یہ جواب آپ لوگوں نے بھی کیا ہے. لیکن میرے شیخ فرمایا کرتے تھے, میں نے کہہ دیا تھا آپ کو کہ میرے شیخ کے یہاں کوئی آیت نہیں منسوخ ہو نہیں ہے. اب میں آپ کو سامنے دیکھیے مانا کرتا ہوں, میں مان کے ایسا کروں گا اشکال نہیں رہے گا اور منسوخ بھی نہیں رہے گی, صرف ایک معنی میں تبدیلی ہو جائے گی, تھوڑا سمانا کرنے میں صرف. اب دیکھیے دیکھ لیجیے وَقُضَ عَلَيْكُمْ إِذَا أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, لکھا گیا تم پر جب حاضر ہو تم میں سے ایک آدمی پر موت, ان ترک خیرن, اگر چھوڑ جائے مال. کیا لکھا گیا ہے؟ الوصیت للوالدین, وصیت کر کے جائے ماں باپ کے لیے اور وصیت کر کے جائے رشتہ داروں کے لیے. کیا مطلب ان کو یہ کہہ کر جائے کہ میرے مال کو بالمعروف دستور شریعت کے مطابق تقسیم کرنا. اس لیے عثمان داؤ سے کہ تاسو بندے دا فرض چھوڑ دے یا تاسو کم سے کہ مشکی دیے دا کی خیال ساتھ ہے کہ دا زمین رشتہ داران کے دیے دا دس بندی دی اور شریف پر مطابق کارنا کہیے. غالباً دا لازم ہے کہ اقبل فتیگی پر وقت کیے اقبل والدین نور قرار ہوتا اور نور رشتہ داروں کا دعویٰ کہ گوری زمان مال چیزی پر شریف مطابق تقسیم ہو کوئی بالمعروف خوشی دا زمان مال دے وہ زمان مال دے پر داسی وارسان با دیتا سو دا تاثر میں ضرورت آگے ہو. دا سمجھ گئے میری بات کو مراد کیا ہے؟ یہ اس پر یہ لازم ہے کہ جانتا ہے کہ میرے رشتہ دار بے ایمانی کرتے ہیں اور شریعت مطابق کام نہیں کر رہے, اس لیے وہ مرتے وقت اس کا فرض ہے. اگر وہ نہ کرے, اگر وہ نہیں کرتے, اگر وہ نہیں کر سکتے تو نہ کرے ان کی مرضی, لیکن کم از کم یہ اس کا فرض ہے کہ مرتے وقت یہ کہہ کر جائے, کہہ دے کہ میرے مال کو اے میرے ماں باپ اے میرے رشتہ داروں, میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے مال کو صحیح دستور شریعت مطابق تقسیم ہو. سمجھ گئے؟ یعنی میرے مال کو دستور شریعت مطابق تقسیم کرا. اگر اس کے بعد وہ نہ کرے, نہیں کرتے, چلو کوئی معنی کی ہے. یا یہ جو کہہ رہا تھا وصیت کر رہا تھا اس آدمی کو پتہ نہیں تھا مسئلے کا, یا مسئلے میں کا پتہ نہیں تھا, یا ویسی غلطی کر رہا تھا. آپ اس نے کہا کہ نہ تو کر تو کیا ہے رہا ہے, لیکن اس میں یہ تو غلطی کر رہا ہے, اس کی اصلاح کر بھی بہتر ہے. سمجھے میری بات کو؟ اس میں اب اس میں کیا فرق ہے؟ پہلی تقریر میں تو یہ بات تھی کہ وہ ان کے لیے وصیت کرے, بات سمجھے کہ نہیں؟ پہلے یہ تھی ان کے لیے وصیت کرے. اب اس میں کیا ان کو وصیت کرے کہ بالمعروف میرے مال کو دستور شریعت مطابق ہو. کوئی دو خدا فرق دے کہ یو خدا نے کہ حوالہ پارا وصیت کرے, یو خدا نے کہ نہ حوالہ کا خبر ہو کہ زمان مال شریعت مطابق تقسیم کوئی. سمجھ گئے؟ تو لہذا اب وہی آیت ہے, صرف آیت کے معنی میں تھوڑا سا فرق کر ڈالا ہے جس میں آیت کوئی منسوخ ہو, اور یہ ہو رہا ہے. میرے رشتہ داروں کے لیے بھی ہے, تمہارے رشتہ داروں کے بھی ہوگا. کوئی سارے پاکستان کوئی ایک کا بھی خاندان بندہ نہ نکلے, مجھے تو امید کوئی بھی 100 میں ایک بھی نکلے گا جو دستور شریعت مطابق کام ہو. سارے بے ایمانی کرتے ہیں. لہٰذا ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم اپنی طرف سے کہہ کر جائیں کہ بھائی یہ ہمارا مال ہے, اس مال کو یوں تقسیم کرنا ہے. سمجھ میری بات کو؟ اس کے بعد اگر بے ایمانی کر اس کی مرضی, لیکن کہنے والا یہ مجرم نہیں رہے گا. آج سمجھ میری بات کو؟ حاصل کیا نکلا؟ اور یہ صورت رہی کہ سانس بھی لیا گیا, مال کو بھی دستور شریعت مطابق تقسیم کر دیا گیا, تو کوئی ملک میں کسی قسم کی بد نظری پیدا کیوں؟ زہر کو اپنا حصہ مل گیا, بکر کو اپنا حصہ مل گیا, عورتوں کو اپنا حصہ مل گیا, ہر ایک کو شریعت مطابق حصہ مل گیا, تو خرید میں اثر کیا رہے گی؟ ہر ایک محبت تیار ہوگی, وہ کہیں گے بھی الحمدللہ مجھے تو اپنا حصہ مل گیا ہے. کسی قسم کے جھگڑے پیدا ہوئے کہ سانس بھی ہو اور مال بھی صحیح طریقے سے تقسیم ہو رہا ہو شریعت مطابق, ہم کسی قسم کا نااتفاق قسم پیدا اگر اس میں کوئی بحث نہیں کر رہا کہ عورت کا کیا حق ہے, ماں باپ کا کیا حق ہے, فلانے کا کیا حق, اس کو حقوق آگے آ رہے ہیں اور پڑھے تم نے اسلامی میں پڑھ لیا ہوگا. 12 اس کے مطابق تقسیم ہوگا, بات تو کوئی اختلاف شروع پیدا ہونے کی نہیں ہوگی. امور انتظامیہ میں نے کہا تھا ہے آگے یا کتب علیکم الصیام
یہاں بھی دیکھا یہاں لکھا ہوگا امر مصلح ہے کہ نہیں؟ امر مصلح کا بیان، ورنہ آپ اب مجھے ربط دینے کی ضرورت کوئی نہیں رہی، اتنا کافی ہی لکھانا ہی ربط ہو گیا. یہاں لکھا ہوگا نا تم نے امر مصلح کا بیان، اتنا لکھنے ہی ربط لگ گیا، ہمارا اتنا ربط ہو جائے گا. امام راضی اگر آپ دیکھیں گے تو بڑی تفسیر میں کرتا ہے، حیران کر دیتے اس کے ربط لگانے پڑتے ہیں. اب اس نے دیکھنا ماقبر کے ساتھ ہے، ماقبر ہے پہلے یعنی وہی وراثت کا مسئلہ، اب قدرت وراثت کا مسئلہ آگے متبارک سیاح روزے لکھے گئے. حیران ہوگی یا اللہ پیچھے مسئلہ کیا تھا وراثت، آگے آگے کوتبہ سیاح، تو وہ تو ہے لیں گے ربط. مال کے ساتھ روزے کا کیا تعلق، یا قصاص کے ساتھ روزے کا کیا اشکال ہوگا، وہ جانوں کا جانے پڑی کام. وہ تو تمہیں بھی خدا کرے توفیق دے تفسیریں دیکھ لینا. تو واہ نیند مولوی صاحب آدھو تو لے رکھی ہے. ویسے آج کل تو میں سبق نہیں پڑھایا کرتا رات کو، اگر آگے میں تو باہر آ رہا. ہاں جی تم اب میرے ہمارے شیخ یہاں ربط کی کوئی اشکال نہیں رہے گا. ہمارے شیخ اتنا ہی کہنا کافی ہو جائے گا امر مصلح، بس امر مصلح. اچھا اب دیکھیے گا اس کے آگے نکالیے صفحہ 39 یعنی 1:40 صفحہ جو ہے وہی 39 صفحہ دیکھا جانتا ہے نا رکو اس سے پہلے آتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا بِكُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. دیکھ لیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا بِكُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. نہ کھاؤ مال اپنے آپس میں بالباطل، نہ کھاؤ مال اپنے آپس میں اموال نہ کم. اس کو سمجھو قرآن کی. قرآن کا مقصد یہ ہے کہ تو بھائی کا مال جو کھا رہا تو اپنا مال ہے. یقینی بات ہے ایک آدمی ہے جو بےایمانی کے ذریعے سے جھوٹے مقدمے بنا کر یا کسی قسم کی غداری کر کے یا کوئی سنتے کر کے کھاتا ہے تو وہ اپنا اس کا مال تو نہیں کھا رہا، وہ سمجھے بے ایمان اپنا مال کھا رہا ہے. قرآن پاک کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کا وجود بھی ایک ہے کہ جسد واحد ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ان کا وطن بھی ایک، ان کا ملک بھی ایک، ان کا وجود بھی ایک، ان کی ہر چیز ایک ہوتی ہے. ایسا ہمدردی ہو جس کے اپنے مال کے ساتھ ہمدردی ہے. لا تاکلوا، نہ کھاؤ اموالکم اپنے مال بینکم آپس میں بالباطل. کیا مانا باطل؟ کوئی غلط طریقے سے شریعت کے خلاف جھوٹے مقدمے بنا کر، جھوٹے مقدمات بنا کر کسی کو دائر کر کے وَتُدْلُوا بِهَا تُدْلُوا کا تو تاکلوا پر لا کے نیچے ہے اے لا تدرو بِهَا الْحُكَّامِ، نہ لے جاؤ ان مالوں کو طرف کس کے حکام کے. کیوں لے جاؤ کہ نام آپ کے بات کا ہے لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، لوگوں کا مال کھانا چاہتے بالاسم گناہ کے ساتھ. یعنی حکام کے پاس جا کر جھوٹے مقدمات دائر کر کے لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو. اس مال حرام سے بچو، اپنے آپ کو تباہ نہ کرو. اور تم جانتے ہو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خلاف شرع کام کر رہے. سمجھ گئے؟ اب دیکھیے سمجھی بات کو. پہلے کیا تھا یہ مراد کیا ہے؟ کسی قسم کے غلط مقدمات، جھوٹے مقدمات بنا کر، جھوٹی چھاپیں دے کر غریب مسلمانوں کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش ہوتا. آخر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آخر ہو رہا ہے. اوپر بھی دے دیتے، رشوت دے دیتے، نیچے سے تنگ کر دیتے. کئی ایسے کہ جو بول نہیں سکتے، کہتے جی کریں کہ جی کون ہے ہماری بات کو سنتے ہی نہیں. کہتے کہ نہیں کہتے ہماری بات کو سنتے ہی. مراد کیا ہے؟ پہلے کیا ہے؟ ملک میں قصاص نہ ہو، کسی قسم کی رعایت نہ ہو کہ گھٹیا قوم اعلیٰ قوم کے آپس میں امتیاز نہ ہو. ایسا میں گھٹیا قوم کے حقوق میں اسی تعداد جیسے بڑھیا قوم کے ہیں. یہی ہو گیا. نیز ملک میں وراثت کے اصولوں کے مطابق مال کو ٹھیک تقسیم کرنے والے ہو. کسی کے مال حق ضائع کتنے ہو گئے؟ 2. نیز کسی قسم کے شریف لوگوں کے مال کو تنگ کرنے کے لیے ان پر مقدمات بنا کر کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش ہو. یہ ہوگا نا امور انتظامی. اس کے نام کے امور انتظامی. اب آؤ یا اللہ کتب علیکم الصیام. اب ربط لگ گیا. پہلے بھی امور انتظامیہ، بعد کے اندر بھی.
لیکن ان پر عمل تب ہوگا، ان پر تم عمل کرنا چاہو تو تب ہوگا کہ طبیعت کے اندر اللہ سے دعا میں روزہ صحیح ہے۔ اس میں کیا شک ہے؟ روزہ جتنا حق روزہ رکھنے کا ہے اتنا ہو، ان چیزوں سے خدا پر توفیق دے دیتے۔ سمجھ لیں میری بات، امور انتظامیہ۔ اب امر مسلم، اب دیکھیے یا اے ایمان والو، لکھا گیا تم پر روزہ رکھنا الصیام مصدر ہے، الصیام مصدر جمع نہیں ہے، لکھا گیا تم پر الصیام جمع نہیں ہے بلکہ مصدر ہے، روزہ رکھنا کما کتب علیکم، جیسا کہ لکھا گیا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے ہو چکے، جو پہلے تم سے ہو چکے ان پر بھی روزہ تھا، تم پر بھی روزہ لعلکم تتقون۔ یہ روزے کی فلسفہ یہ ہے کہ روزے سے اتقاء پیدا ہوتا ہے۔ اس میں کیا شک ہے؟ یقینی بات ہے جو روزے سے، کہ کیونکہ جب تین چیزوں سے آدمی چھوڑ دیتا ہے، روزہ صرف کھانے پینے اور جمعہ کے رکنے کا نام تو نہیں ہے بلکہ ہر چیز کا روزہ ہو جاتا ہے، جو صحیح شریعت میں آتا ہے، زبان کا بھی روزہ ہو جاتا ہے، آنکھوں کا بھی روزہ بھی ہو جاتا ہے، صحیح ہو اللہ تعالیٰ آپ میں اتقاء دے دیتا ہے، اللہ کو تتقون۔ بہرحال یہ کمال کتبہ صرف تشبیہ ہے روزہ مقرر ہونے پر، تعداد میں کوئی نہیں اور کسی قسم کی تشبیہ نہیں، کمال مطلق اس بات کے اندر ہے روزہ مقرر ہونے پر۔ پہلی امتوں پر بھی تھا، تم پر بھی آگے آ کے آیا، اس کی نوعیت ہے کہ یہ نہیں، سمجھ گئے میری بات کو؟ اس وقت نوعیت اور تھی، اب نوعیت اور ہے۔ اس وقت رمضان کو روزہ نہیں تھا، اب رمضان کا روزہ آگے۔ ایام معدودات، جنہیں تن کی نگرانی ہوئی، الصیام کا یہ مفعول ہے، الصیام کا مفعول ہی، فمن کان منکم مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر، فعدۃ یہ جزا ہے، اس لیے دار نے کہا فعلیکم عدۃ من ایام اخر، فعلیکم تاکہ جزا جملہ بن جائے۔ فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے شخص بیمار، تم میں سے جو شخص بیمار ہو، او علی سفر یا سفر پر ہو، او علی سفر یا سفر پر ہو، فعلیکم عدۃ، بس لازم ہے تم پر گنتی اور دنوں سے۔ کیا مانا؟ ایک آدمی بیمار ہے یا مسافر سفر پر ہے اور روزہ رکھنے سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اگر تکلیف نہیں تو روزہ رکھنا بہتر ہے، نفس اجازت قدر ہے، ورنہ اس لیے کہ جو رمضان کی تبرکات ہے، رمضان کے اندر جو اللہ نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں وہ تو غیر رمضان میں نہیں ہو سکتی، سمجھ گئے؟ ہاں تکلیف ہے بدل نہیں ہم وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اب دیکھیے ان لوگوں پر یطیقون، پہلے میں مانا کرتے ہیں اس آیت کو لوگوں نے کہا ہے منسوخ، سمجھ گئے؟ یہ وہ ہے کہ جس کو تم نے نور الانوار کے اندر بھی پڑھ لیا ہوگا، جو نور الانوار پڑھ کر آئے کر نور الانوار والے نے بھی لکھا ہے، پہلے اس آیت کو اس کے مطابق سمجھو جس پر لوگوں نے اس کا معنی کیا، پھر اس کو منسوخ کہا ہے، سمجھ گئے؟ پہلے اس معنی کو سمجھو پھر اس آیت کو سمجھوں گا۔ علماء جو کرتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جو ہو کی ضمیر ادا کرتے ہیں طعام مسکین کی طرف، کیوں؟ فدیۃ طعام مسکین مبتدا مؤخر ہے، فدیۃ طعام مسکین مبتدا مؤخر ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ خبر مقدم ہے، خبر میں ضمیر ہے راجے اس کی طرف جو پیچھے ہے وہ مبتدا ہے، رتبتاً مقدم ہے اور لفظاً مؤخر ہے، پڑھ چکے ہو جا رہی ہے۔ اچھا جی، فدیۃ طعام مسکین، فدیہ ہے، کیا ہے فدیہ؟ مسکین کا طعام، جو اس کا بیان ہو گیا۔ فدیہ کیا ہے؟ مسکین کا طعام، لازم ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں طعام مسکین کی، جو طاقت رکھتے ہیں، مراد کیا ہے؟ جو فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ یہ فدیہ ہے خیر میں۔ فمن تطوع خیرا، جو ارادہ کر لیتا ہے نیکی کا، یعنی کہ ہم نے اس کو تو کہا ہے مسکین کا، تو ہم ایک مسکین سے زیادہ دے دے، بہت اچھا ہو خیر لگو، لیکن ساتھ اتنا کہہ دیتے ہیں اجازت تو ہے، اجازت ہے کہ فدیہ دے کر چلو چھوڑ دے، لیکن انت صومو کے روزہ رکھو، فدیہ نہ دو، فدیہ کے بجائے روزہ ہی رکھ لو، خیر لکم تمہارے بہتر ان کو تو تعلم۔ اب سمجھ گئے مراد کیا ہے؟ کہ باوجود روزہ تک رکھ سکتے تھے، لیکن اگر تم روزے کی بجائے فدیہ دے دو تو خالی فدیہ دے دو، تو ہم مسکین کا، اور مسکین کو یہ زیادہ دے دو، جتنا زیادہ تو تمہاری مرضی،
لیکن اگر فدیے کی بجائے روزے ہی رکھ دیتے ہو تو بہت ہی بہتر ہے. بار ہوتا ہے روزہ بھی اجازت ہے اور روزے کی بجائے فدیے دینے کی اجازت بھی ہے. یہ ایک آیت کا معنی سمجھا ہے. اس بنا پر کہا کہ یہ آیت اب منسوخ ہے. کیا ہونا؟ ابتدائی اسلام میں، اسلام ابتدائی حالات میں یہ تھا کہ بے شک دونوں صورتیں تھیں، روزہ رکھے تب مرضی یا فدیہ دے تب مرضی.